اس دور میں اپنے بچوں کی تربیت نصیب اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی بھی دعا مانگا کرے، کیونکہ یہ والا جو وقت جا رہا ہے نا، اس وقت بچوں کا ایمان بچانا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں ایک ایسا انسان جو کہ UK کے اندر رہتی تھی، ایک پاکستانی فیملی، ان کے جو سربراہ تھے، جو ان کے فادر تھے، ان کا نام تھا مسلم۔ یہ مسلم صاحب جو تھے نا، ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور 2 ان کے بیٹے تھے۔ 5 بچوں کے ساتھ یہ UK کے اندر کافی عرصے سے مقیم تھے۔ ان کے پانچوں بچے جو ہیں وہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ افسوس کے بات کہ انہوں نے بڑی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی۔ ان کی جو بیوی تھی وہ بھی پاکستانی تھی، پاکستان سے ہی آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کی جتنی ہو سکتی ہے اچھی تربیت کی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان تربیت تو بہت اچھی کرتا ہے مگر ماحول کا بہت اثر رہتا ہے۔ ان کی جو تینوں بچیاں تھیں وہ تھی تو اچھی نمازی پرہیزگار بچیاں تھیں، نماز اور دین کو فالو کرنے والی۔ بیٹے بھی بظاہر ایسے ہی تھے، مگر کچھ چیزوں کے اندر شاید ایمان کی، اس کو آپ کمی کہہ سکتے ہیں، یا غلط رویے یا غلط طریقوں کے اوپر چلے جانا، آپ اس کو کہہ سکتے ہو۔ اچھا، جو ان کی بڑی والی بیٹی تھی اس نے ایک ایسے گھرانے میں محبت کی جو کہ کرسچن فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ ایک برٹش فیملی تھی۔ اب یہاں پر وہ اس لڑکے کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس نے جب اپنے فادر سے والی بات کی تو اس کے فادر کو اس مسئلے کو ہینڈل کرنا صحیح سے نہیں آیا۔ انہوں نے لڑکی کو بہت زیادہ مارا پیٹا، اس کو روک ٹوک کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ طریقے سے اس کو کیا کہ تم شادی نہیں کر سکتی ایک ایسے گھرانے میں جو کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی جو ہے وہ شروع میں تو مناتی رہی، اس نے گھر میں بہت زیادہ شور شرابہ کیا۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھی تو ظاہر ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس نے پولیس سے رابطہ کیا۔ اچھا، پولیس جو ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں گھر میں، اس معاملات کو سمجھاتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی ان کو آ کے سمجھایا اور اپنے طور پر جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا، مگر یہاں پر ان کے فادر بالکل بھی کسی طور پہ راضی نہیں ہوئے۔ تو پھر ایک وقت یہ آیا کہ اس لڑکی نے اپنے گھر کو خیر بات کہہ کے اس لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کر کے اپنا گھر چھوڑ دیا اور یہاں سے چلے گئی۔ اور اس کے بعد وہ اس برٹش لڑکے سے ملی اور وہاں پر جا کر اس نے اس کے ساتھ جو بھی کورٹ میرج وغیرہ تھا وہ کیا۔ اچھا جی، اس کا چیپٹر کلوز ہوا۔ اب جو دوسری والی بیٹی تھی اس کی شادی کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے یہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ انہوں نے جو ہے نا اپنی 4 آنکھیں کر لی کہ اپنے بچوں کی جانا آنا، کہاں بیٹھنا کہاں اٹھنا، ان کو بار بار لیکچر دینا شروع کر دیا۔ اب جو ان کی دوسری والی بیٹی تھی اس کے لیے انہوں نے ایک برطانیہ میں ایک فیملی سے رابطہ کیا جس میں ایک شخص تھا جو 40 ایئرس کا تھا، 40 ابو تک سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کا رشتہ طے کیا۔ تو اس کو بڑا اعتراض ہوا بچی کو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی اس وقت یہ لڑکا جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارے حساب سے، عمر کا ڈیفرنس ہے مگر کوئی بات نہیں، خیال رکھے گا، پاکستانی ہیں، اچھے دیندار لوگ ہیں اور اچھے پیسے والے بھی ہیں، کمانے والے بھی اچھا ہیں، بزنس بھی اچھا ہے۔ اور یہاں پر اس لڑکی کی جو ہے وہ زبردستی آپ سمجھ لیجئے کہ بغیر اس کی خوشی کے مگر بہت قسمیں وغیرہ دے کے اس لڑکی کی شادی اس بندے سے کر دی گئی۔ شادی کرنے کے بعد وہ رخصت ہو گئی۔ اب آ گئی بھائی تیسری بیٹی۔ جب تیسری بیٹی کا ٹائم آیا تو اب ان کے لیے بڑے مشکل ہو گیا اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا۔ تو انہوں نے ایک ایسی فیملی ڈھونڈی جہاں پر انہیں وٹا سٹا ہو جائے۔ انہوں نے بڑے بیٹے کے لیے ان کی لڑکی لے لی اور اپنی بیٹی جو ہے وہ ان کے بیٹے کو دے دی۔ اب یہاں جو بیٹی جو ان کے گھر پہ آ رہی تھی وہ ایک جو ہے وہ اچھی خاتون تھی، اچھی لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی، پاکستانی نژاد فیملی تھی اور کافی ٹائم سے ایک دوسرے کو جانتے تھے یہ لوگ۔ اب مگر جو ان کا لڑکا تھا نا وہ کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ بظاہر تو وہ بالکل صحیح نظر آتا تھا مگر وہ اندر ہی اندر اس کو الگ طریقے کے دورے پڑتے تھے، اور وہ بات انہوں نے ان گھر والوں سے چھپائی۔ اب اس کو جب دورے پڑتے تھے تو وہ بہت بری طریقے سے ریئیکٹ کرتا تھا، یا بہت بری طریقے سے مار پیٹ کرنا، یا مطلب اپنے اوسان اس کے خطا ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پر انہیں یہ بات ان سے چھپائی گئی۔ انہیں کسی نے آ کے بتایا کہ آپ لوگوں نے رشتہ تو کر لیا مگر ہم نے سنا ہے کہ لڑکا دماغی طور پہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، آپ پھر بھی چھان پٹک کروا لیں۔ تو ان کے فادر کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا لوگ جو ہے وہ جل کے بھی اس طرح کہتے ہیں، حسد میں کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کی والدہ وغیرہ نے بھی معلومات کروائی۔ اچھا، لڑکی جو تھی وہ اس لڑکے سے ملی تو اس کو بظاہر وہ بہت اچھا لڑکا لگا، اور انہوں نے ملاقات جب کی، جب ان کی فیملی آئی، پھر ان کی آپس میں جب سلام دعا ہوئی، فون کال سے بات ہوئی، تو اس نے اپنے گھر والوں کو کہا نہیں مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگتا، لڑکا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے اور اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اچھا کاروبار ہے ان کا یہاں پر۔ اور پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ لڑکی رخصت ہو کر ان کے گھر آ جاتی ہے۔
اچھا جی، شادی کے کچھ عرصہ بہت اچھے سے گزرتا ہے، یہ لوگ ہنی مون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، UK میں گھومتے ہیں، اور اس کے بعد جب شادی کے تقریباً 2 سے 3 مہینے گزر جاتے ہیں اور یہاں پر کسی بات کے اوپر اس لڑکے کا اور اس کی والدہ کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، جس پر وہ اتنے بری طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو کوئی غصہ جب آتا ہے تو یہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے اور کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے سامنے اس کی ماں ہے، اس کے فادر ہیں، وہ ان پہ بھی چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کے اوپر چیزیں اتنی بری طریقے سے تھرو آؤٹ کی کہ ماں بڑی بری طرح زخمی ہوتے بچی۔ جب یہ ساری باتیں اس کو پتہ چلتی ہے تو وہ آ کے اپنے فادر سے کہتی ہے، اور وہ کہتی ہے اب مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ بندہ تو کچھ پتہ نہیں ہے، غصے میں آ کے مجھے قتل ہی نہ کر دے، کچھ مار دے۔ تو اس کے فادر ان کے گھر جاتے، ان سے بات کرتے، تو فیملی ان کو سمجھاتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لڑکا جب غصے میں آتا ہے تو بہت زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے، بظاہر بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں جاب اپنے کام پر بھی جا رہا ہے فادر کے ساتھ، سب کچھ سیٹ ہے۔ اب یہاں یہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور پریگننسی کا اس کا کوئی 5 یا 6 منتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس دوران میں اس کو غصہ آتا تھا تو یہ بیگم سے بالکل بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، جب بھی اس کی لڑائی ہوتی تھی یا اس کی ماں سے ہوتی تھی یا اس کے بھائی یا اس کے فادر سے ہوتی تھی، مطلب یہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے آج تک جھگڑا نہیں کیا تھا۔ اب یہ جو ان کے فادر، ان کی مدر، ان لاس ہوتے ہیں، ان کو جانا پڑ جاتا ہے UK سے باہر کسی کام کے سلسلے میں۔ اب یہ لوگ بڑے ڈرتے چلے جاتے ہیں بہو کو گھر پہ اپنے شوہر کے ساتھ چھوڑ کے۔ اب یہاں پر اس دوران میں اس لڑکے کو جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر کوئی بھی چیز، مطلب اس کی پسند کا اگر کھانا نہیں بنا یا کوئی اس کے پسند کی کوئی جیسے لڑکی نے کوئی ٹی وی لگایا ہوا اور اس کا دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا تو وہ بس غصہ آ جائے گا، یہاں پہ اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے تو وہ اس لڑکی کو مارتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی گلدان ہوتا ہے جو وہ تھرو کرتا ہے تو وہ اس کے پیٹ پہ جا کے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ظاہر یہ کال کرتا ہے، ایمبولینس وغیرہ آتی ہے، پھر اس کو لے جاتے ہیں، اس کا جو ہے بیبی ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی مس کیریج ہو جاتا ہے، اس کے پیرنٹس آتے ہیں، اور اس کے بعد پہ جب وہ ان بات کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کو، تو پھر یہ بات کھلتی ہے، پولیس آتی ہے، ظاہر ہے پولیس آتی ہے، پولیس میں کیس جاتا ہے، اس لڑکے کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور جب یہ سارا معاملہ عدالت میں تھا تب پتہ چلا کہ یہ لڑکا ایک دماغی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہے، جس کا علاج بچپن سے ہی چل رہا ہے، مگر اس کو رہتے کافی چیزیں سیٹ ہو گئی، مگر جو اس کا غصہ آتا ہے، جب یہ اپنا ٹیمپرا بالکل لوز کر جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے سامنے کون ہے، کس حالات میں، تو یہ چیز اس کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ اب یہاں پر جب انہیں یہ بات پتہ چلتی تو وہ لڑکی تو بالکل ہی رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ فوراً منع کر دیتی کہ میں یہاں رہوں گی نہیں، اور جب بات ڈیورس پر آتی ہے تو یہاں پر جب یہ لڑکی ڈیورس لیتی ہے تو جو ان کی بیوی ہوتی ہے، جو اس کے بھائی کی بیوی، وہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم میرے بھائی سے ڈیورس لوگے تو میں بھی تمہارے بھائی سے ڈیورس لوں گی، میں بھی نہیں رہوں گی تمہارے گھر پر، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی ڈیورس ہو جاتی ہے، اور وہ لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے، اس کو بھی کچھ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ یہاں پر ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری کہانی سننے کے بعد آپ نتیجہ اخذ کریں کہ اس سارے سچویشن کے اندر کیا چیزیں غلط ہوئیں۔ اس ساری سچویشن کے اندر انسان کبھی کبھی ہمارے اپنے فیصلے پہ غلط ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے پیرنٹس نے اگر پہلی بیٹی نے اپنی پسند کی شادی کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی دونوں بیٹیوں کے اوپر سختیاں کی، تو کیا وہ خوش رہ سکے؟ نہیں رہ سکتا انسان۔ اب جو ان کی منجلی بیٹی ہے جس کی 40 ایئرس کے بندے سے شادی ہوئی، اس کی آج تک بیبی کنسیو نہیں ہو سکا، وہاں پہ ان کو کمپلیکیشنس ہیں، اور یہ جو چھوٹی والی بیٹی کا حال آپ دیکھ لیں، بیٹے کا بھی بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ تو کبھی کبھی ہمیں نرمی اختیار کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی ہمیں ایسے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے۔ اب وہ جو پہلی والی بیٹی تھی، اس نے نہ صرف اپنے شوہر کو مسلمان کیا، اس نے اپنی جو ہے وہ ساس جس گھر میں وہ بیاہ کر گئی تھی، وہاں پر اس نے اتنے اچھے طریقے سے اپنے جو کچھ اس کے والدین نے اس کی تربیت کی تھی اس کو کیا، اور اس کی ساس بھی مسلمان ہو گئی، اس کا جو شوہر ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور آج ان کے فادر ان سے جب ملے، ظاہر وہ آئے، اس نے کہا آپ نے مجھے جس سے کہا تھا آج دیکھے میری، تو آپ یقین کریں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، اور مگر کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات کرواتی ہے اور جو اچھے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ مجھے ضرور اپنے قیمتی آراء سے نوازیے گا، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔